اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موسم الوصول بالوقت و مولا الزمان شریک القرآن بارش القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دفع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین عز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی اس ذکر کا وارث منبر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث جنام کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث مدین کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ یار اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من غشا فلیس منا اپنی زبانوں کو معطر کرو ایسے دو تین مومنین چار اور بھی آگے آ سکتے ہیں تو پیچھے بیٹھے بیچارے گردن ہلا ہلا کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ قدم قدم آگے آئیے اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رانا فیاض صاحب ان کے اہل خانہ ان کے بچے سب کے لیے پیروں بنے ہیں پروردگار مالک ملک خالق کائنات اس گھر پہ رحمت کی برسات نتیجہ تشریف لائے ہو پروردگار آپ سب کو نعمت حقیقی سے نوازے آپ کے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے جو زمانے کی حجت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا پروردگار تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ 14 ائمہ کے پاک وجود اقدس کا واسطہ پروردگار ہم انتہائی کمزور لوگ ذکر حسین کے لیے جمع ہیں ہم سب کی مشترکہ دعا ہے ہم سب کو زمانے کے حسین قبر بنا بہت شکریہ ایک اور دعا ہمارے جو ورثہ دنیا سے چلے گئے جب بھی تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے تمام ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے ناصر الکنیزہ بن کے لشکر مہدی میں حدیث رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی بچہ جانتا اس حدیث کو کیونکہ اگر یہ ممبر سے بیان نہ بھی ہو
یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے پاکستان لیول پہ دودھ کی دکانوں کے باہر گواہوں نے لکھی، من غشا فلیس منی۔ ماشاءاللہ باکمال مجمع ہے، یہ میری چوتھی مجلس ہے آج کی۔ صبح صبح جڑا والا، پھر اس کے بعد سلطان بہت دربار کے ساتھ، پھر وہاں سے نکل کے شور کوٹ کے آگے عبدالحکیم، پھر آپ کے پاس۔ امید ہے جو میں خان کے موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈالوں وصول کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں ہٹ کے گفتگو جو روٹین میں چل رہی ہے، میرا مقصد یہ ایک ہے، سوئی ہوئی ریت کو جگا کے بادشاہ کی طرف متوجہ کر۔ من غشا فلیس منی، یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے ملک کے کونے کونے میں ہر گوانے نے تقریباً اپنی دودھ کی دکان کے باہر لکھے لگائے۔ میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوانوں کے لیے نہیں فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے۔ میری سرکار نے، کیونکہ میری سرکار اس وقت تک کچھ نہیں کہتی جب تک وہ نہ کہے۔ میرے بادشاہ نے صرف گوانوں کے لیے یہ نہیں فرمایا تھا، جس نے، یہ تو ہم بولے والی عوام ہیں، جس نے حدیث رسول لکھی ہم اعتبار کر کے اسے دودھ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے اس نے اندر مکسنگ کیا کی ہو، ہمیں اسے غرض نہیں، صرف حدیث کا لحاظ ہمیں ہوتا ہے، سرکار کے فرمان کا لحاظ ہمیں ہوتا ہے۔ من غشا فلیس منی۔ پہلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو چوتھے بادشاہ کا دور ہے، انتہائی اہم میسج ہے۔ بادشاہ اپنے نانے کی حدیث بیٹھے بیان کر رہے ہیں، سامنے سننے والے بھی بیٹھے۔ سرکار فرماتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہمارے خون کی کہ ہم حدیث نانے کی بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن امت میں بھی افسوس ہے، توہین کرتی ہے۔ سرکار وہ کیسے فرمایا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا توہین ہے۔ ایک کان سے حدیث سننا دوسرے سے نکال دینا توہین ہے۔ پھر سرکار نے کوئی فرمان جاری کیا، کافی لوگ بیٹھے تھے۔ خیر یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، کوئی بھی فرمان رسول آپ تک پہنچے کوشش کیا کر لوہے دل پہ لکھا تھا۔ مثلا جیسے میٹرک میں ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے، میٹرک لیول، تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ ہم نے صرف جسٹ فار پاس بھی پاس، ہم نے کلاس کراس کرنی ہے، اس لیے ہم نے اس کو رٹا لگا کے، ہم نے اس پہ ابھی تک غور نہیں کیا۔ جس نے غور کیا یقین جانیے وہ اس دور کا حر ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صرف رٹی کی خاطر۔ اور ہاں یہ بھی عرض کرتے جو پھر میں بات ایک سامنے آ گئی، رانا صاحب کربلا کے زیارت کی فضیلت کے بارے میں ایک صحابی سید ساجدین سے پوچھتا ہے، مولا کربلا جانے کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا ثمرات ہیں؟ سرکار نے فرمایا میری جد کی زیارت عرش پر اللہ کی زیارت کے برابر۔ یہاں تک تو سارے سن بیٹھے، یہاں تک سن بیٹھے ہو، میں بات آگے کی کرنے لگا ہوں۔ میری جد کی زیارت عرش پر اللہ کی زیارت کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں مگر اس میں شرط ہے، ایسے نہیں۔ مولا کیا شرط؟ فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے جانے والے کو میرے بابا کے مقصد قربانی سے آشنائی ہو، اس کو پتہ ہو میرے بابا نے قربانی کیوں دی۔ وہ بندہ عرش پہ اللہ کی زیارت کر لیتا جو میری جد کا سلام کرنے جائے، جو بندہ ہمیں اپنے تمام پیاروں سے زیادہ پیارا سمجھے، اس کے لیے یہ شرط ہے۔ میں امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر پائے ہوگا۔ اب واپس آتے ہیں سرکار کے اس فرمان کی طرف، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جب ملاوٹ کی، جس دور میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے تھے۔ سرکار دراصل کریمی کرنا چاہتے تھے کہ کوئی تو ہم سے بن جائے، کوئی تو ملاوٹ سے پاک ہو جائے، کوئی تو صاف ستھرا ہو جائے، کوئی تو انکنڈیشنل ہو، کوئی تو انڈیمانڈڈ ہو۔ جو شاید آپ کے لیے تھوڑی سی بات میری یہ نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، پہلی نشست ہے، مولانا چاچا کر لگتے رہیں گے، متوجہ رہیے گا۔ سرکار چاہتے تھے ملاوٹ سے پاک ہو۔ ملاوٹ کیا ہوتی ہے؟ جب ملاوٹ آ جائے، مزاج اور کردار اور گفتار اور خالص چیز کا معیار اور کردار گفتار ایک، خالص چیز کا سلسلہ اور ملاوٹ والی چیز کا سلسلہ اور۔ سرکار بیٹھے ہیں ایک جگہ تشریف فرما، سامنے آ گیا سلمان۔ سرکار سلمان سے کہتے سلمان کچھ مانگ، ہم دینے پہ تیار ہیں۔
अला कुल्ले शैइन कदीर के रूए जमीन पे मसर है, तो मांग क्या चाहिए? कदमों पे हाथ रख के कहता है आपके होते भी भला किसी चीज की जरूरत? सलमान तेरा बड़ा इंतजार है, 550 पौने 600 साल का इंतजार है, कोई छोटा इंतजार नहीं, कुछ मांग। कहते हैं आका अगर मांगना होता मैं ईसा से ना ले लेता। मेहरबानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आप, आका आप, बिस्मिल्लाह, शहंशाह आपकी ज़ात अक़दस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने एक दफा नहीं कई दफा पूछा, सलमान कुछ मांग, कहता आका आप। अमीर कायनात ने पूछा कुछ मांग, कहते आका आप। जब इसकी ये मिजाज वाली कैफियत देखी, बादशाह फरमाते हैं अस्सलमानु मिन्ना। एक तरफ फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। भाई सरकार आप में से भी कोई है? सलमानो मिन्ना। सरकार का क्राइटेरिया क्या है? फरमाया क्लियर है, साफ सुथरा है, शीशे की तरह शफाफ है, मोमिनियत की आला मयार पे फायज है, खोट जरा नहीं, डिमांड कोई भी नहीं, आकिल है। एक मोमिन की क्या जरूरत होती है? जब मौलाना साहब के घर में बैठ के मजलिस हुसैन सुनने वालों, मोमिन की क्या जरूरत होती है? दुनिया, माल नहीं, मोमिन की जरूरत मौला। बहुत शुक्रिया। मोमिन की जरूरत दुनिया, माल नहीं, मौला। ये करबला में हम देख चुके हैं। करबलाइयों से भी कई दफा पूछा गया कुछ मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो, जन्नत भी देते हैं, चले जाओ। आशिकों ने कहा आका तेरे कुर्ब से भी कोई बड़ी जन्नत है? इसलिए तो किसी आशिक ने कलम उठा और कमाल कर गया। वो कहते तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं। तूने अंदाज़े असीरी देखे, अंदाज़े वफा नहीं शायद। सदियों से करबला इंसान को वफादार बनाने की कोशिश करता है। सदियां गुजर रही, हर मजलिस चाहती है ये वफादार बन जाए, हर मातम चाहता है वफादार बन जाए। मैं यहाँ रोक एक बात अर्ज करना चाहता हूँ राना साहब, बातें मेरी थोड़ी सी सख्त होती है। मैं कभी ये प्लान बना के नहीं आता, मैं आऊंगा तो मुझे 4-5 मजालिस मिलेंगे। मौला की इज्जत की कसम, छठे इमाम का फरमान है, हमारा दोस्त है ही वो जो महदी के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। छठे इमाम का फरमान हमारी कुतुब की ज़ीनत है, आज भी दुआओं की ज़ीनत है। ये कोई मेरी प्लानिंग नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। मेरी ये कोशिश होती है कहीं कमी है तो पूरी हो जाए, मिजाज बदल जाए, इरादे बेहतर हो जाए, सोचें पाक हो जाए। क्योंकि उस वक्त तक कम से कम आज के दौर के मुताबिक हम मोमिन वजबोतराम नहीं बन सकते जब तक हमारी वो आंखें जो गाजी के अलम को देखती हैं किसी हराम चीज को ना देखें। क्या बात है जरा, उस वक्त तक मोमिनियत के इस मयार पर हम नहीं पहुंच सकते। ये वो इंतहाई जरूरी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते, एक तरफ कर देते। नहीं, हमारी आंखें पाकीज़ा है, बार बार हमें पाकीज़ा करने की कोशिश की जाती है। कौन सी कौम है जो गम हुसैन में रोती है किसी को ये तौफीक? जो कौम गम हुसैन में रोती हो उन्हीं आंखों से हराम देखे। थक तो नहीं गए? क्योंकि अयाम अदा चल रहे हैं। जब तक करबला हलक से नीचे नहीं उतरेगी मिजाज नहीं बदलेगी। हलक से नीचे उतर के मिजाज बदल जाएगा। हलक के ऊपर तक रही मिजाज और हलक के नीचे तक आके मिजाज और नहीं। हाल में नासिर यंसर ना की सदा रुकी है या जारी है?
واجب الاحترام رکی ہے یا جاری ہے؟ جاری ہے. تو مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. متر دیکھنا کچھ چیز کی ضرورت ہے. متر دیکھنا پھر مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. یہاں تو آپ نے مزاج کچھ اور رکھا ہے. ایک مجلس ہو رہی ہے, ساؤنڈ والا ساؤنڈ لے کے آئے, دری والا دری لے کے آئے, شامیانے والا شامیانہ لے کے آئے, کنات والا کنات لے کے آئے, لنگر والا لنگر پکا کے آئے, پڑھنے والے پڑھنے کے لیے آئے, سننے والے سننے کے لیے آئے. حال میں ناصر کی صدا آج بھی جاری ہے. ساؤنڈ والا پیسے لے گیا, دری والا پیسے لے گیا, کنات والا پیسے لے گیا, شامیانے والا پیسے لے گیا, پڑھنے والا پیسے لے گیا, سننے والا دنیا لے گیا. حسین کو کیا ملا؟ اللہ اکبر. میں مشہور ہوں یار, سلام ہے جو میری بات پہ پہنچ گیا. بادشاہ تو حال میں ناصر کی ثنا آج بھی آج تک جاری ہے ثنا. تو اس کا مطلب بادشاہ آج بھی کوئی طلب کر رہے ہیں نا. حسین کو کیا ملا؟ 1400 سال ہو گئے, حسین کو ابھی تک کوئی نہ ملا. جو بھی ملا غرض و مرضوں والا ملا. مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. کوئی حسین ایسا نہ ملا. حسین سب چیز قبر کے بعد تک رہنی ہے, مجھے تم چاہیے. کربلا ہمارے مزاجوں کو نہ بدل سکے, ہماری طبیعتوں کو. کیوں؟ ہمارے اندر وہ خلوص ابھی تک پیدا نہیں. خلوص پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا جاؤں. رانا صاحب آپ میں سے کوئی مجلس پہ تشریف لایا, باہر گیا, کہاں گئے تھے؟ میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں, یہ خلوص نہیں, یہ ملاوٹ ہے. کہاں گئے تھے؟ حسین نے بلایا تھا. نہیں میں کون تھا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں کی اوقات ہی کیا ہے؟ بادشاہ نے بلایا. مہربانی آپ, سلام ہے آپ. خلوص کا معیار کیا ہے؟ خلوص کا معیار عشق کی سرحد اوپر ہے. دیکھو دینے والے, میں اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں, پھر 4 وشنوں کے نچوڑ دینے لگا ہوں. دینے والے اور ہوتے ہیں, لینے والے اور ہوتے ہیں. لینے والوں کا معیار ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. ان کی نگاہ صرف یہ ہوتی ہے, مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا. کوئی محقق, کوئی عالم دین, میرا چیلنج ہے, میرے بزرگ علماء, کوئی بھی, کوئی ذاکر, کوئی خطیب مجھے ثابت کر دے 72 میں سے کسی نے حسین سے کچھ مانگا. یہ نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں, ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے تو درس لیا جاتا ہے, درسگاہ سے تو سبق لیا جاتا ہے, لینا چاہیے نا سبق. کوئی یہ, حتیٰ کہ رانا صاحب میں پھر ایک نیا چیلنج دینے لگا ہوں, کوئی بھائی مجھے یہ ثابت کر دے کسی عاشق حسین نے, پتہ تھا ان کو ہماری منزل کیا ہے, شہادت, پتہ تھا ان کو. کوئی عاشق حسین ایسا ثابت کرو جس نے حسین سے کہا ہو, مولا شہادت کے بعد ہم دفنائے بھی جائیں گے یا نہیں, ہمیں کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ہے معیار مودت, یہ ہے معیار عشق, یہ ہے معیار ولایت. انڈیمانڈڈ, انکنڈیشنل. اس لیے تو فرمایا گیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے جس دور میں ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے. کیا صرف سلمان ان سے ہے؟ کیا صرف سلمان ان سے ہے؟ نہیں, 72 بھی ان سے نہیں. یہ کربلا کی مٹی رکھی آپ کے گھر میں یقیناً ہوگی نماز پڑھ کے. اب دیکھو بادشاہ نے جب فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, فرمایا بادشاہ نے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جو نہیں گئے ان کا معیار اور جو چھوڑ گئے ان کا معیار ایک ہے. علامہ عبدالعلی ہیروی تہرانی, مواعظ حسنہ, علامہ دربندی اسرار شہادہ, صاحب مواعظ, صاحب ریاض القدس, پڑھ کے دیکھنا. یہ وہ کتابیں جو آپ کی دسترس میں نیٹ میں ایک لمحہ نہیں لگتا, پڑھ کے دیکھ. جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت دیتا ہوں, یہ جدیدی فوج میری جان کے دشمن, میری ذات کے دشمن, جو جانا تو چاہتا چھوٹ چھوٹ, جنت بھی دیتا ہوں. لوگوں نے کہا جو چیز آگے ملتی ہے یہ نہیں ملتی, ابھی مل رہی ہے, لے لو یار. عاشقوں سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے, انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں, پھر ہمیں زندہ کیا جائے. بادشاہ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے دفتر سے ڈیوٹی کی روح موجود تھی کہ دفتر در بطول سے ادنا سی شاید ماں کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی, نہ کر سودا, مولا بھی دیکھ اور اپنا سوال بھی دیکھ. یہ
ہے کربلائیوں کا معیار. 4 مصرے میں آگے دینے لگا ہوں. بس یہ میں تھوڑی سی تمید باندھ رہا تھا, آپ تک پہنچ گئی یہ بات. امید ہے جو میں ابتدائی تمیدی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. متوجہ رہیے گا, عشق کا معیار اور ہوتا ہے, منگتوں کا معیار اور ہوتا ہے. کربلا ہمیں عشق سکھاتی ہے, منگتا نہیں بناتی. کربلا عشق سکھاتی ہے. نہیں اور میں تمہیں بھول کے چار جو سے سمجھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں جب ہوں اس بات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. آیا کیوں ہے؟ امام وقت کو امداد دینے آیا. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے؟ چوم لے قدموں کو اے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا. کربلا بھکاری تو نہیں بناتی, کربلا تو قربانی دینے والا بناتی ہے. کربلا سوالی تھوڑا بناتی ہے, کربلا تو جواب دینے والا بناتی ہے. نہیں ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے اعلیٰ لوگ موجود ہو, واجب الاسلام بھی تشریف فرما ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں. پورے قرآن میں 2 سے 3 انبیاء کی بات دیکھیے واجب الاسلام, یقیناً آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا. ہر نبی نے کہا پروردگار ہمارا اجر, کہا میں دوں گا, ان سے نہیں مانگنا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نبیوں کی آیت میں 3 پڑھ بیٹھا ہوں. تمہارا اجر میرے پاس ہے, ان سے نہ مانگنا. وہی تمہارا نبی ہے جس کو حکم ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے سوال کر, ان سے مانگ اجر مودت کر, ان سے سوال کہ یہ اجر ہے مودت کی شکل میں. یہ مجلس کیوں کرائی رانا بیاض صاحب؟ فرمانے لگے میں نے اجر مودت ادا کیا. رانا صاحب اگر اجر مودت ماتم کیوں کیا؟ ماتمی سنگت کے صاحبان جی ہم نے اجر مودت ادا کیا. لنگر کیوں کھلایا کھایا؟ اجر مودت ادا کیا. میرا سوال ہے پڑھے لکھوں کے لیے, اگر کوئی عام مجمع بیٹھا ہوتا دیہاتی تو جس بات کو کھولنا ہوتا. مانگا گیا ہے اجر مودت سوال کی شکل میں. دو ہم دیتے ہوئے کہتے ہمیں بھی دو. ہم 7 سوال کرتے ہیں, ہم نے دیا ہمیں بھی دو. نہ بابا, کربلا قربانی سکھاتی ہے. کربلا کہتی ہے تم سوال نہ کرو, تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہیں محتاج نہیں ہونے دیا جائے گا. ہم پھر وہی اپنی زندگی میں محتاج ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. نہیں, آئے کر حسین کے مجلس پہ شکریہ ادا کیا کرو مولا, تیرا احسان تو نے ہمیں اس جگہ بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں تم بھی بیٹھا ہے. بسم اللہ. بادشاہ تیرا احسان, ہم کون, ہماری اوقات ہی کیا ہے. بادشاہ تیری کریمی بالائے کریمی. مولا ہم کہاں, تیرا یہ ذکر کہاں, وہ کیا کہتے ہیں, کہاں یہ مجلس, کہاں حسین کی ماں. کہاں یہ مجلس, وہ بھی نہیں پوچھو علماء سے خدا کی قسم. ابھی مجلس شروع نہیں ہوتی. رانا صاحب آپ کا گھر ہو یا کوئی امام بارگاہ ہو, مجلس شروع نہیں ہوتی. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ پھر اسے صفائی کرو, میرے محمد اور اس کی اہل بیت سے. اس سے بڑی بندے کی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ بندے کا ہمسایہ مولا ہو. وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکلا, ابھی وقت ہمارے پاس ہے. ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. بدلو مزاجوں کو, تبدیل کرو, نہ پیش کیا کرو رشتے. مولا ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ہمیں دے گا کیا؟ نہیں, ہر اچھے کام پہ عزاداری کی امور پہ کام کرو. مولا تیرا شکریہ, مولا تیرا شکریہ. مولا تو نہیں, میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جو تو نے بنا دیا. بادشاہ تیری کریمی, آقا تیری شفقت, شہنشاہ تیری عنایت. میں کون ہوں مولا؟ دیکھو یار آپس میں بیٹھے, میں نے علم کی بات کی, آپ نے دعوت کی, میں یہیں سے ایک بات کرنے لگا ہوں. کتنی دنیا میں لوگ ہیں جنہیں علم کی زیارت نصیب ہی نہیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ علم نظر آ بھی جائے تو آنکھیں جھکا لیتے ہیں, پھیر لیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہو. تمہیں غازی کا علم نصیب ہوا, تمہیں بادشاہ کا علم, یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. اور وہاں سے پوچھو علماء حق سے, شاہ جی اس کے اسرار اتنے, اگر بندہ 40 دن صبح اٹھ کے غازی کے علم کو سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد دنیا کی کوئی حرام چیز نہ دیکھے, اللہ سے جو مانگے پورا ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سینے پہ پڑنے والا ہاتھ کوئی معمولی ہے؟ یہ معمولی ہے؟ دانت دینے کے لیے علی علی کے نعرے لگانے والا ہاتھ جو اٹھتا ہے یہ معمولی ہے؟ نہیں, یہ بہت اہم ہاتھ ہے.
یہ وہ ہاتھ ہے، جملہ دینے لگا شاہ جی، یہ وہ ہاتھ ہے رانا صاحب جس ہاتھ نے امام زمانہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بہت شکریہ، سلام ہے۔ آج کا ظہور جب ہوگا میں کیوں سرکار جب ظہور ہوگا شاہ جی، سرکار کیا کہیں گے، آؤ دنیا والو، آؤ اس ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ محمد کا بھی ہاتھ ہے، علی کا بھی ہاتھ ہے، حسن کا بھی۔ جس ہاتھ میں مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے لو، جن آنکھوں نے بادشاہ کی زیارت کر لی، اللہ اکبر، بدلنے چاہیے نا مزاج، تبدیلی آنی چاہیے نا۔ یہ ہو پوری زندگی گزار کے بس مافیا عالم کے نیچے، مافیا مسلح پہ بیٹھ کے، مافیا مولا کی زلزلہ کے سامنے کھڑو کے مافیا نہیں، یہ مومن کا معیار نہیں۔ مومن معافیا مانگتا پھرے، غلطیاں کرے معافیا مانگے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا مومن کا معیار کیا ہے؟ فرماتے جو لمحہ لمحہ شکر کرتا پھر، میرا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آل محمد دی، میرا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کربلا دی، میرا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے حسین کے ماتم کے قابل بنا۔ یہ معیار مومن ہے۔ میں یہی دعوت فکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو خالص سے خالص بناؤ، تبدیلی لے کے آؤ، کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ، وہ کیا کر رہا ہے کوشش کرو میں کیا کر رہا ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس وقت قوم بہت ٹوٹ چکی ہے، میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے ایک ہو جاؤ، جتنا بڑا عقیدہ رکھتے ہو سنبھال کے رکھو، میدان لگنے والا ہے۔ جتنا بڑے سے بڑا عقیدہ رکھتے ہو سنبھال کے رکھو، بادشاہ آنے والے ہیں، میدان میں پتہ چلے گا کس کا عقیدہ کتنا۔ نہیں سلمان نے ہمیں سکھایا نہیں، میں ایسے مہینہ بن گیا۔ ایک دسترخوان رانا صاحب بچتا ہے امیر کائنات کا، سلمان بھی لنگر کھاتا ہے، بزرگ بھی لنگر کھاتا ہے۔ جو معیار ایمان سلمان ہے وہ 10واں درجہ ہے، جو بزرگ کا ہے وہ کم ہے۔ کوئی بندہ جس سے تحقیق کی ہو اس کو اجازت ہے وہ ہاتھ کھڑ کر کے مجھے ٹوک سکتا ہے۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑ کر کے یہ بتائے کسی دن سلمان نے بزرگ کو کہا ہو بزرگ علی کے دسترخوان پہ نہ بیٹھا کر، جو علی کو میں مانتا ہوں تو مانتا ہی نہیں۔ کسی دن کہا نہیں۔ کسی نے سلمان سے پوچھا بزرگ کا درجہ اور ہے، امیر کائنات فرماتے اس کو پتہ چل دے سلمان کو قتل کر دے۔ سلمان تو اسے اتنا برداشت کرتا ہے، کہتا ہے اس میں میرا کمال نہیں، اس میں علی کا کمال ہے، جس میں جتنا آ جائے۔ کمال کر گیا، وہ کہتا ہے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار۔ یہ تمیزی باتیں تھی، پہلی جوہر ٹاؤن میں بڑے عرصے بعد نشست ہوئی، اتنا ہی سنبھال لیجیے بہت ہے۔ میں 2 گھنٹے بھی تقریر کروں، بات ذہن میں نہ رہے، دل میں نہ رہے، فائدہ ہے۔ تبدیلی آنی چاہیے، یہ دور ہر طرف تبدیلی کا ہے، سب سے زیادہ تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یورپ سے میں چلا ہوں، انگلینڈ پھرتے پھراتے کراچی ٹھٹا تک، ابھی یہ محرم میں کئی جگہوں پہ پڑھ کے مولا کی توفیق سے میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں ایسے بندوں کو کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہو علی والے ایسے ہیں تو علی کیسا ہوگا۔ تلاش کرتا پھر رہا ہوں، کہیں تو کوئی مل جائیں گے، کہیں تو مزاج ایسے ہو جائیں گے، ہماری کوئی بھی غیبت کرے گلہ کرے ہم اس کی 4 گنا زیادہ غیبت اور گلہ کرتے ہیں۔ مومن کا تو معیار یہ ہے، مومن تو معاف کرتا ہے۔ امام المتقین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں پورا خطبہ موجود ہے، یقیناً آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہو، پورا خطبہ موجود ہے جو امیر کائنات نے لفظ متقی پہ پسند فرمایا تھا۔ اس کا صرف ایک جملہ فرمانے عرض کرنے لگا۔ سرکار سے پوچھا گیا تھا مولا متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا متقی کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ کریکٹر بلڈنگ جب تک ہماری نہیں ہوگی، ہمارے کردار کریکٹر جب تک سٹرونگ نہیں ہوگی، خدا جانتا ہے پھر ہمیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا، ہم شیعہ ہیں،
ہم سید ہیں. کردار مضبوط ہو گئے تو کسی کو دکھانا نہیں پڑے گا، اور ہو سکتا ہے ہمارے مضبوط کردار کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کا بھی ظہور ہو جائے. ہمارے کرداروں کو مضبوط دیکھتے ہوئے بادشاہ بھی تشریف لے آئے. ہونا چاہیے نا. ایسی زندگیاں گزر رہی ہیں موم بتی کی طرح، صبح جلائی گھنٹے بعد موم بتی ختم. نہیں، ہماری زندگیاں بھی ایسے گزر رہی ہیں. اچھی ہے ماشاءاللہ، تمہیں محبت آل محمد ہے، محب ہو، پر شیعہ بنو جیسا سلمان تھا، شیعہ بنو جیسا اور تھا. پوچھا کیا تھا مولا سے، مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہاں، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. مولا کیسے؟ فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. آپ کی مہربانی، شکریہ جوالٹا، میں مشکور ہوں. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، ابھی ہم سب ان کو چاہتے ہیں. آؤ، یہ مجالس کہتی ہے وہ تمہیں چاہنا چاہتے ہیں. یہ ماتم ہم سے تقاضا کرتے ہیں، وہ تمہیں چاہنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تمہیں. آ جاؤ، قدم بڑھاؤ، آگے کریم ابن کریم. کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ جس کے ہاتھ میں عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. اور ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. ایسا نہیں ہے یہ؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آؤ، میں اگر جو پریشان ہو تو میں لے چلتا ہوں. جنگ کے موقع پر جب مالک اس طرح اپنے مولا سے کہا تھا، یا علی، جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا نے سمجھا نہیں، فرمایا تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا. میری تلوار اس دشمن کو بھی چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا، کم تر، گناہگار مت سمجھو. آؤ، مانند اور بنو. دعائیں ایک جملہ دینے لگا ہوں، گزارش ہے تاکہ آپ کی مرضی. کبھی بھی نہ کہا کرو اللہ ہمیں محمد اور اس کی آل کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نہ کہا کرو، یہ تمہارا میرا کام نہیں. کہا کرو اللہ ہمیں اور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق ہے. آپ کی مرضی، میں نے کہا، میں پہلے کہہ گیا، آپ کی مرضی جیسے آپ کے دل کو اچھا لگے. جرأت نہیں ہم آل محمد کی سیرت پہ ہم چل سکیں، ہم نوکروں کی سیرت پہ چلتے ہیں بھی بڑی بات ہے. نہ چھوڑتے سلام کرتے ہیں مسلمان کو، کرنا چاہتے ہیں لائک سلام ہے. میں سمجھ تمار کو سلام کرتے ہیں، لائک سلام. 72 کو سلام کرتے ہیں، لائک سلام ہے. کیونکہ بادشاہ نے فخر فرمایا تھا جتنے سچے مجھے میسر آئے، نہ میرے نانا کو آئے نہ میرے بابا کو آئے. بادشاہ نے فخر فرمایا تھا کربلا کی سرزمین پہ بیٹھے. تمہارا معیار اور بن سکتا ہے، بھلا وہ کیسے؟ علی سے لے کر عسکری تک کے عاشق، کمال با کمال، مگر تمہارا معیار اور ہے. اللہ کرے تمہاری آنکھیں ظہور امام دیکھیں. میں جو خود رجت پہ لڑ بیٹھا ہوں، اللہ جانتے ابھی تک رجت ڈیفائن ہی نہیں ہوئی، رجت واضح نہیں ہوئی، رجت بیان ہی نہیں کی گئی. کہیں بیان کرنے لگے تو کہتے ہیں جی کون جواب دے گا. رجت کہتے ہیں آنے والے دور کو، پلٹنے والے وقت کو، پھر آنے والے وقت کو. میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں بچوں تک بھی پہنچ جائے. 3 زمانے بیٹا ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ، ایک فیوچر. پاسٹ گزر چکا، پریزنٹ جس میں ہم ہیں، فیوچر آئے گا. آئے گا، کھاؤں گا، کماؤں گا، پہنوں گا، جاؤں گا، یہ سب فیوچر ہے. رانا فیاض صاحب کے گھر مجلس میں میں اعلان کر رہا ہوں، صفین سے لے کر عسکری بادشاہ تک کے دور کے واقعات پاسٹ ہیں. ہم ہیں پریزنٹ میں، آنے والا دور ہے فیوچر. فیوچر چھپا ہے مہدی کے ظہور میں. وہ آئے گا. ہم دوبارہ کربلا واپس تو نہیں جا سکتے، ہم صفین میں تو نہیں جا سکتے، ہم خیبر تو نہیں جا سکتے، ہم خندق تو نہیں جا سکتے. ہم نے تو آگے جانا ہے. میں جاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ میں عزادار بن کے مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گا. یہ تمہارا فیوچر ہے. تمہارا فیوچر اسی میں ہے اور کسی چیز میں فیوچر نہیں. باقی یہ دنیاوی چیز ہے، یہ عطا کرنے والا عطا کرتا ہی رہتا ہے. فیوچر اسی میں چھپا ہے. کھرب پتی بھی ہو تو فیوچر نہیں میں سمجھا. رانا صاحب میں بس کرنا چاہ رہا ہوں.
भाई तवज्जो कीजिएगा। और वहां फरमाते हैं मोमिनीन को चाहिए, बाकियों को नहीं, मोमिनीन को चाहिए अपनी जिंदगी में वसीयतनामा लिखे, डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान भी नहीं, लिखे। क्योंकि जब ये मामला आते हैं बंदे डर जाते हैं। कहाँ लिखे? ये वसीयतनामा लिख लो, नमाज सुबह के बाद रोज पढ़ा। तुम जब पढ़ोगे तुम्हें नजर आएगा ये उसका, ये कोठी उसकी, ये पैसे उसके, ये गाड़ी उसकी, ये माल उसका, ये बैंक बैलेंस उसका। रोजाना पढ़ते पढ़ते एक दिन तो तुम सोचोगे तुमने तो सब कुछ दे दिया, तुम्हारे लिए क्या बचा? मेहरबानी राना साहब, जब तुम्हें पता चले ना तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, यकीन कर लेना तुम्हारे लिए मौला ही बचा है। फ्यूचर बादशाह आने वाले हैं, सरदार का ज़हूर होने वाला है। अचानक किसी वक्त भी तशरीफ लाएंगे। हमें किरदारों को बदलना है, हमें अपनी गुफ्तार बदलनी है, हमें अपने इजहार बदलने हैं, हमें अपने आप को पाक करना है, निजिस नहीं रखना। किसी वक्त भी बादशाह आ सकता है। पाक करने के लिए फरमाया गया, उलमा फरमाते हैं मुत्तफिक का फैसला है, कोशिश करो हर वक्त वुजू में रहो, कोशिश करो हर वक्त काम भी करते रहो, निगाहें मौला पे रहे, दुनिया के जुम्ला और सारे अंजाम दो, तवज्जो मौला पे करो, सफर जारी रखो। पूछा गया सफर क्यों जारी रखें? कहा चलता पानी अच्छा होता है, पानी रुक जाए बदबू पैदा हो। पूछा गया बदबू से मुराद ये वो गंदी स्मेल, उसने कहा पानी में होती है गंदी स्मेल। बंदे का जब सफर रुकता है बंदे को दूसरों में ऐब नजर आने शुरू हो जाए। अगर सफर चलता रहे तो अपने आप को ठीक करता रहता है। अभी तो मेरे अंदर कमी है, अभी और मैंने बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं काफी गुजारिश करता हूं, आपकी खिदमत में पेश कर गया। आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूं। हदीसे के साथ दुआई को मैं पढ़ते हुए माशाअल्लाह पढ़ते रहो खैर बरकत के लिए। मगर पूरी मफातिल जनान में वाहिद दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। आपके छठे इमाम का फरमान है, जो रोजाना दुआहद की तिलावत करेगा, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा वादा करता हूँ, वो मर भी गया मेरा महदी उसकी खबर पे आएगा। ठोकर मार के कहेगा उठ, मैं उठ। सारे हाजिर मैयत कह के दफना के चले जाए। बादशाह आएंगे, उठ, बंदा खड़ा हो जाएगा कफन चाटा हुआ। बादशाह फरमाएंगे ये ले तेरा इनाम तलवार। मौला मैं इस काबिल, फरमाएंगे गौर से देख, अल्लाह ने तेरे लिए आज से तलवार भेजी है, तेरा नाम बमावंदी है, तेरे हलाली होने का सबूत। सरकार फरमाएंगे तेरे लिए आका अमर क्या है? फरमाएंगे ओ सामने लश्कर तैयार है, खून हुसैन का बदला लेने, अली अकबर का बदला लेने के लिए, कासिम का बदला लेने के लिए, अली असगर का बदला लेने के लिए, और मोहम्मद का बदला लेने के लिए, शहजादियों के दरबारों बाजारों का बदला। अभी बहुत खूबसूरत मुकतबत पढ़ रहे थे मासूमा के हवाले से, मेरा दिल है मैं दो चार जुमले इसी शहजादी पे अर्ज करूं। कितनी दुखी गई है ये शहजादी। मैं बहुत पढ़ गया, रोते भी आओ दुआ भी करते हो, अल्लाह करे इस मासूमा का वारिस जल्दी। कितनी दुखी गई है ये मासूमा। अल्लाह अकबर। जिस जिंदान में मौजूद थी ना वो बगैर छत वाला जिंदान था। वो सीधा दीवारें ऊपर से करनी पड़ती है, सामने दिखती रहती है शाम के बच्चे अपने बड़ों के साथ खरीदारी को निकलते हैं, वापस आते हैं, फिर गुजर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर कभी कभी सजाद से पूछती है भाई सजाद हमारी जमानत देने वाला कोई नहीं? हमें रिहाई नहीं मिलेगी। कहते थे मासूमा रिहाई जरूर मिलेगी मगर कुछ शाम रह जाएंगे, कुछ वापस नहीं जा सकेंगे। एक मंजर और अल्लाह। एक दिन आई सैयद सजाद के पास, भाई से कुछ कहना चाहते थे। सैयद सजाद अपने बाबा का आखिरी सजदा याद करके कुछ कहना चाहते थे। सरकार फरमाते हैं रात अंधेरी हो गई, आधी रात हो गई, मासूमा जाके सो जाए, आराम कर लीजिए। फिर गई माँ के पास,
ماں کی کیفیت عجیب ہے. ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری بنا کے بیٹھی. الوسر کا خون آلود ہوتا ہے ماں کے ہاتھ. یوں بیٹھی جھلا رہی ہے. کہتی اصغر وعدہ کر کے آئی تھی جہاں میں رہوں گی تیری قبر بناؤں گی. ماں سے کچھ کہنا چاہتا. ماں اصغر کی طرف متوجہ تھی. وہاں سے اٹھی شام والی شہزادی کے پاس, عالیہ کے پاس, علی کی بیٹی کے پاس. بی بی بھی کوئی وقت یاد کر رہی تھی. بی بی کے لیے فرمانے میں مصروف. وہاں سے شہزادی چلی, دیکھا میری طرف کوئی متوجہ نہیں. ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی. بیٹھ کے بابا سے باتیں کرنے لگی. بابا 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 میں تو آپ کے سینے پہ سو رہی تھی. بابا بابا آگے دیکھے شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں. بابا آپ کی شہزادی پتھر پہ سوتی ہے. بابا پتھر پہ سوتی ہے. روتے 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 آنکھ لگ گئی. وہ خواب سے کا شہزادی ہے بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھی. جو بھی بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھی نا, پوچھا شہزادیوں نے کیا ہوا معصومہ, آپ کو کیا ہوا؟ کہا بابا ابھی خواب میں آئے تھے, فرما رہے تھے تیری آخری رات ہے, کل تو واپس آ جائے گی. سید سجاد گزرے, سید سجاد گزرے. ایک اچھی مسجد کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے, لوٹے میں وضو کر رہا ہے, پانی لے کے. سرکار رک گئے, آنکھوں سے خون. نمازی کھڑا ہو گیا. بادشاہ میرا وضو غلط تھا. فرماتے ہیں وضو ٹھیک تھا. بادشاہ شام یاد آ گئی. شام فرماتے ہیں ہاں میرا وضو غلط نہیں تھا, مجھے شام جتنے پانی سے تو وضو کر رہا ہے نا, جب تیری معصومہ دنیا سے گئی اتنا پانی ظالموں نے دیا. کہا سجاد تیری مرضی